وہ یہ ہے کہ یہاں سے گئے، آپ نے احرام باندھ لیا ایئرپورٹ پر یا گھر سے، یا آپ کی وایا ہے وہاں پر دبئی وغیرہ یا کسی بیچ کے کسی ملک میں اترنا ہے تو وہاں پر احرام باندھ لیا اور عمرہ کی نیت کر لی۔ عمرہ کی نیت احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کریں۔ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، دوسری کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے ماں سوا اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی فتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کو میرے لیے آسان کر اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر پہنچ گئے وہاں پر اور عمرہ کیا، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے۔ اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، آپ گئے، آپ فوراً طواف کریں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد جب 7 چکر ختم ہو جائیں گے تو مروہ پر، تو وہاں پر حجام کے پاس جا کر اپنے بالوں کو مڑوا دیں گے۔ عورتیں ہیں وہ تھوڑے سے ایک کچھ میں ترشوا دیں گے، کاٹ لیں گے۔ مرد خود بھی کاٹ سکتے ہیں اگر ان کے خاصات محرم ہے۔ تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم۔ آپ احرام کو اتاریں، غسل کریں یا نہ کریں، آپ احرام کو اتاریں، عام لباس پہن لیں۔ اب یہ وقت بچا رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں حج کے ایام شروع ہونے میں۔ اب عمرہ کر لیا، اب 2 4 5 7 دن رہتے ہیں۔ اب اس میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اپنی بلڈنگ میں رہ کر طواف کے لیے جاتے رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ طواف سب سے بڑی عبادت ہے۔ مکہ شریف میں سب سے زیادہ 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں صرف اور صرف جو ہے وہ طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ تو لہٰذا روزانہ جائیں، عام لباس کے اندر طواف کعبہ کریں، جتنا ہو سکے کریں۔ تھک جائیں، بیٹھ کر کعبے کو دیکھتے رہیں، تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس پر بھی 20 نیکیاں ملتی ہیں صرف کعبے کو دیکھتے رہنے سے۔ جب حج کا وقت آ جائے تو میں عرض یہ کرتا، یہاں پر میری گزشتہ جمعہ پر اس کے قریب ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ جب حج کے وقت آ جائے تو میں نے بتایا حج کا وقت کون سا ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ تو ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ جب حج کا دن آ جائے یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کی سواری آپ کے پاس رات کو اتنے بجے یا صبح پہنچ جائے گی۔ تو 8 ذی الحجہ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن، اور 8 ذی الحجہ کو کام بھی ایک ہے۔ حاجی نے ایک کام کرنا ہے، تو وہ کیا کام کرنا ہے؟ وہ اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ کر مینا تک پہنچنا ہے۔ مینا جہاں خیمہ لگائے اس جگہ پر اس نے پہنچنا ہے۔ بس احرام پہلے باندھ لیں، اور احرام جو ہے وہ بلڈنگ میں باندھیں، قریب کوئی مسجد ہے مسجد سے باندھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلے عمرہ کی آپ نے نیت کی تھی، اب حج کی نیت کر لیں۔ وہ یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تلبیہ پیش کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مکمل تلبیہ ہے۔ یہ تلبیہ 3 دفعہ پڑھیں، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ ایسی زبان میں پڑھیں کہ خود سمجھ سکیں۔ 3 دفعہ تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا دعا پہلے کر لیں بعد میں تلبیہ پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی ارید الحج، جو قران والا جائے گا نا تو قران والا کہے گا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، اے اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت کرتا ہوں، لیکن میں حج افراد بیان کر رہا ہوں، عمرہ تو پہلے کر لیا، تو وہ نیت کرے گا حج کی۔ اللہم انی ارید الحج
کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی، بس اس کو میرے لیے آسان کر، فتقبلہ منی، بس اس کو میرے لیے قبول فرما۔ اب تلبیہ 3 دفعہ کہے یا پہلے کہہ لیا تھا تو ٹھیک ہے، بعد میں کہے تو صحیح ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وہ اس کے پاس جو وقت دیا گیا ہے مقررہ وقت میں وہ گاڑی اس کے پاس آئے گی تو وہ سیدھا جائے گا مینا میں۔ تو حاجی کا جو 8 ذی الحجہ ہے اس نے ایک کام کیا، اپنی مکہ کی بلڈنگ سے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا وہاں سے وہ مینا میں پہنچا۔ اب مینا کے اندر جو ہے اس نے 8 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ وہاں گزارنا ہے اور رات بھی وہاں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ وہاں پر جو ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن آسانی سے نہیں ملتا، اب وہاں پر ہو گئی ہوگی سہولت۔ کافی وقت جب ہم پڑھتے تھے، جب مسائل پڑھتے تھے کتابوں میں، تو اس وقت کی بات ہے، آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات بتا، ہمیں قرآن مجید پھر یہاں سے لے جاؤ تاکہ فالتو وقت، کتنا وقت ملتا ہے اور اس کے سوا کام تو ہے نہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا افضل ذکر قرآن پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھتے رہو۔ وہ جو تھے، میں نے پچھلے جمعہ پر بتایا کہ ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لو، تو اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کی بخشش فرمائے تو وہ ہمیں سامان بھی بتاتے تھے کہ بھئی یہ چیز لے لینی چاہیے حاجی کو۔ وہ باقی سامان اپنے اسی کمرے میں کے اندر جو جہاں سے رہائش پذیر تھا وہیں چھوڑ جائے، جب اپنی بلڈنگ سے حج کی طرف جائے، مینا کی طرف، تو ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لے جو ان کی ضرورت ہے، میڈیسن وغیرہ لے لے، اس کے علاوہ جو ہے ایک جائے نماز لے لے، مرد جو ہے نا وہ 2 کپڑے جوڑے لے لے اپنے پاس، عورتیں 3-4-5 جوڑے لے لیں، ان کا احرام چونکہ وہی ہوتا ہے، احرام جو ہے مرد جو ہے ایک احرام پہنا ہوا ہے وہ ایک دوسرا لے لے، اور اس کے بعد سوا جو ہے وہ ایک چادر لے لے۔ تو یہ استاد صاحب ہمیں گنوایا کرتے تھے۔ چھوٹا سا بیگ ایسا ہے کہ کیونکہ وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف پھر وہاں پر سواریاں نہیں ملتی ہیں، پیدل چل کر آنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک چھوٹا سا بیگ ایسا ہو کہ جو اٹھانے میں بوجھ نہ بنے، تو چھوٹا سا ایسا بیگ ہو وہ 7-8 کلومیٹر جو ہے آسانی سے چل سکے، تو ایسا بیگ تیار کرنا چاہیے۔ اب وہ مینا میں پہلے دن پہنچا ہے، 8 ذی الحجہ کو عبادت و ریاضت کرنی ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ وہاں پر اہتمام جو ہے، کیونکہ مرد و زن ایک ہی خیمے کے اندر ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ خیمے کے اندر ایک پردہ لگا دیا جائے، عورتوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور مردوں کو علیحدہ کر لیا جائے، تاکہ عورتیں جو ہے وہ اپنے طریقے سے سو سکیں، اٹھ سکیں، مرد اور ان کے درمیان پردہ ہو۔ تو اس طرح سے مینا کی دن کو لے گئے وہ، یا رات کو لے گئے تھے، وہ دن بھی وہیں رات بھی وہیں گزارے۔ ایک بات اور جو بہت ضروری ہے، پچھلے سال بھی ہمارے پاس سعودیہ سے فون آئے تھے، اور جو بندہ جب اس میں نیا بندہ جاتا ہے تو مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ذہن کہ اب کیا کریں۔ ہماری بیٹیاں بہنیں جو حج پر جاتی ہیں، حج کا انہوں نے جب وہاں پہنچے تو وہ ایام جو ایک عورت کو مرض لاحق ہے حیض کا، اگر وہ دن شروع ہو جائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اب کیا کریں۔ اب تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اب کیا حج بھی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور واقعی پریشانی کی بات ہے کہ اب کیا کریں، حج کیسے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو حل فرما دیا اور اتنا آسان فرما دیا۔ وسیلہ بنی تھی ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ، جب وہ حج پر گئی تھی حضور کے ساتھ تو ان کو بھی یہ عارضہ لاحق ہو گیا تھا، تو اس عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ امت کے قیامت تک ہر میری بیٹی بہن کو پہنچ گیا کہ اگر یہ مرض لاحق ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو آسان طریقے سے میرے آقا نے حدیث پاک میں بیان کر دیا۔ سیاستہ کی مشہور کتاب جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن اور ترمذی ہے
پھر تیسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جامعہ صحیح ترمذی کے اندر یہ آقا علیہ السلام کا یہ مختصر سا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ہماری ماں نے ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ عارضہ لاحق ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حج کے موقع پر عورت پورے حج کے ارکان ادا کر سکتی ہے سوائے طواف زیارت کے۔ طواف زیارت کے باقی سارے کام آسان ہو گیا نا۔ تو لہٰذا یہ سوال جو بار بار آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اور ایک مشکل کا دل و دماغ کے اندر سما بن جاتا ہے کہ اب کیا کریں؟ اب تو یہ مرض لاحق ہو گیا تو حج کیسے کریں گے؟ شاید حج کا کوئی ارکان ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز تو ویسے ہی اسے معاف ہے، پاکستان میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، حج کا موقع ہو یا غیر حج کا موقع ہو، ان ایام پر خواتین کے وہ مخصوص دن جن میں انہیں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے ان میں نماز انہیں معاف ہے، لیکن وہ حج کے موقع پر اگر یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر وہ طواف زیارت نہیں کرے گی۔ طواف زیارت کب ہوتا ہے اس کو آگے بیان کرنے والا۔ اب آ جائیے اسی پر کہ 8 ذی الحجہ پر کہ پہلا دن ہے حج کا، اور پہلے دن میں اپنی بلڈنگ سے مینا میں پہنچنا ہے، عبادت اور ریاضت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ رات کو پہلے صبح صادق ہوتے ہی اذان کے ساتھ، اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف کوچ کریں گے۔ تو یہ کون سا دن ہوگا؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، اور 9 ذی الحجہ کے اندر حاجی نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا حج کا دن 1 کام، دوسرا دن 2 کام۔ تو دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، کیا کام کرنے ہیں؟ وہاں سے روانہ ہونا ہے مینا سے عرفات کی طرف، عرفات میں قیام کرنا ہے، اور عرفات کا قیام وقوف مانے ٹھہرنا، یہ فرض ہے۔ حج میں ایک وقوف عرفات فرض ہے اور ایک طواف زیارت فرض ہے۔ تو وقوف عرفات، یہ عرفات جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی آپس میں آسمانوں سے جنت سے بھیجے جانے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تھی، جہاں عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ عرفات یہاں ابراہیم اور آدم، ان کے سوا کوئی آدم نہیں تھا زمین پر، مختلف مقاموں پر دنیا میں اتار دیا، پھر وقت گزرتا رہا، پھر ان کی جو ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں ہوئی۔ رب کائنات کو اپنے ان 2 بندوں کی اس ملاقات پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عرفات کے میدان کے وقوف کو ٹھہرنے کو ہر حاجی کے لیے فرض کر دیا۔ تو اب وہ حج کے موقع پر حاجی کے لیے یہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ جو واجب وقت ہے نا، واجب وقت، اس واجب وقت میں 1 لمحہ، بلکہ 1 لمحہ نہیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک، زوال کے ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب، اتنا وقت میں یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ تو اب 9 ذی الحجہ کو وہاں سے چلے تھے مینا سے، یہاں آ گئے۔ اب یہاں پر پہلے آ گئے تو وہ وقت واجب وقت کا نہیں ہے، شروع ہوتا ہے واجب وقت کا زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب غروب آفتاب کے بعد پھر دوسرا کام 9 ذی الحجہ کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ اب جب سورج غروب ہو گیا، عرفات میں آپ کو 2 نمازیں ملی تھیں، ظہر اور عصر کی، اب ہو گیا سورج غروب، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حکم یہ نہیں ہے، حج میں یہ حکم نہیں ہے۔ سورج بھی غروب ہو عرفہ کے میدان میں، عرفات میں سورج غروب ہو رہا ہے عرفات میں، لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں کہ نماز مغرب یہاں پڑھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اب سورج غروب ہو گیا، اب یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے چلو۔ تو اب وہاں سے مزدلفہ کی طرف چلنا ہے، مزدلفہ میں چلنا ہے،
جلدی نہیں کرنی ہے کہ کیا کریں نماز ہماری قضا ہو جائے گی، نہیں، سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ وہاں سے چلیں اور مزدلفہ میں آ جائیں، اگرچہ رات کے 12-1 کیوں نہ بج جائیں، 2 اور 3 کیوں نہ بج جائیں، سکون کے ساتھ آئیں۔ جب بھی آپ آئیں، ابھی صبح صادق کا ٹائم شروع نہیں ہوا، عشاء کا وقت جب تک رہتا ہے، اس وقت جب پہنچیں آپ تو پہلے مغرب ادا کریں، بعد میں عشاء ادا کریں۔ اللہ کو اپنے بندوں کی ادائیں کتنا پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کو وقت گزر گیا نا، ارے مغرب کا ٹائم تو ہمارے ہاں تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد وقت ختم ہو گیا، لیکن حج کے موقع پر وہ وقت گزرتا گیا، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ حکم یہ نہیں ہے کہ نماز کو قضا کرو، لیکن جب بھی وہ پہنچے گا وہاں مزدلفہ میں جو بھی وقت ہے صبح طلوع ہونے سے پہلے، وہ پہلے مغرب ادا کرے گا، بعد میں عشاء پڑھے گا، اور دونوں ادا ہوں گی، دونوں ادا۔ کیوں؟ میرے آقا نے ایسا کیا ہے، اللہ کے حبیب نے ایسا کیا ہے۔ تو وہاں جا کر دونوں نمازوں کو ملائے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں گھبرانے کی، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صبح صادق سے بھی پہلے، جب صبح صادق وہ روزہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، اس وقت سے پہلے پہنچ گئے وہاں پر، تو آپ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو وقوف مزدلفہ ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور وہ وقت اس کا کیا ہے؟ اس کا وقت ہے طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، اتنا وقت ہے صرف، پہلے کا وقت واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ وقوف مزدلفہ صرف اتنا ہے کہ ادھر سے وہ طلوع فجر ہوئی اور ادھر اذان ہوئی، اس اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقت ہے۔ اور اس میں ایک فرق ہے دونوں کے اندر، یعنی وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ میں، کہ آپ اگر وقوف عرفات میں ہیں تو آپ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ وہاں سے کوچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت کے اندر ٹھہرنا واجب ہے۔ لیکن وقوف مزدلفہ کے اندر واجب کیا ہے؟ کہ 1 لمحہ ٹھہرنا۔ کون سے وقت میں؟ وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اگر 1 لمحہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے کوچ کر لیا تو تب بھی جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں اور سورج طلوع ہو تو تب چلے جائیں، یہ جائز اس طرح ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے اندر ایسا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج میں آپ نے وہاں پر طلوع آفتاب سے پہلے کوچ کر لیا، تو لہذا حضور کی سنت بھی ہے، لیکن وقت جتنا ہے جو بتا رہا ہوں، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہریں، یہ مستحب وقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے مینا کی طرف آنا ہے۔ اب کون سا دن ہو گیا؟ یہ 10 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ ایک کام کیا آپ نے، اپنی بلڈنگ سے مینا آئے تھے، آپ نے 9 ذی الحجہ کو 2 کام کیے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے پھر آپ مزدلفہ آئے، پھر 10 ذی الحجہ تیسرا دن ہے، تو تیسرا دن حجاج نے 3 کام کرنے ہیں۔ وہاں سے آئے تھے، وہاں سورج طلوع ہوا، وہاں سے کوچ کیا، اور وہ سب کچھ جو چھوٹا سا بیگ تھا اٹھایا، اب سواریاں وغیرہ نہیں لے جائیں گی، خود پیدل چل کر آنا ہے، مینا میں اپنے خیمے میں وہاں آنا ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچ کر آپ نے 3 کام کرنے ہیں، 3 کام۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ بھی زوال کے وقت، زوال کے بعد، اس سے پہلے آپ نے وہاں سے پہنچنا ہے، اور پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو جمرہ عقبہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا شیطان، وہ مورتیاں بنی ہے نا، پلر، تو جو بڑا شیطان ہے نا اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا، کنکریاں جو ہیں وہ کہیں سے بھی جمع کر لیں، لیکن اگر مزدلفہ میں آپ تھے اور وہاں پر چونکہ ایک میدان ہی ہے، تو وہاں پر اگر کنکریاں کو جمع کر لیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، اور پھر ان کو دھو لیا،
اپنے پاس تھیلی میں جمع کر لیا تو ایک آسانی ہو جائے گی۔ تو وہاں سے کنکریاں کوئی تھیلی میں جمع کیا تھا، 70-75 کنکریاں اپنے پاس رکھیں، اور پھر وہاں سے آپ نے کوچ کی، آپ مینا میں واپس آ گئے اپنے ہی اس خیمے کے اندر۔ پھر آپ نے وہاں زوال کے بعد سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو، صرف ایک شیطان کو اس دن 10 ذی الحجہ کو ایک شیطان، بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ وہ کنکریاں جو لے کر گئے تھے، سنت یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں اور یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس طرح مارنا ہے، اس طرح۔ اور لوگ تو شیطان کا نام سن کر غصہ اتارتے ہیں، کوئی جوتے مار رہا ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہوتا ہے، ان کا شیطان کو بھی یہ شیطان ہے، اور واقعی لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم اس پلر کو مار رہے ہیں، یہ شیطان کو لگتی ہیں۔ یہ تو وہاں پر 7 کنکریاں ان کو ماریں، اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی فلاں وقت میں ہو جائے گی۔ جب آپ کو تصدیق ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ جس نے تنہا حج افراد کیا تھا اس کے لیے قربانی نہیں ہے۔ حج تمتع اور قران کرنے والے کے لیے قربانی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک سفر سے فائدے اٹھا رہا ہے 2، تو اس وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو لہٰذا حج قران اور حج تمتع کرنے والا جو ہے وہ جب اس کو تصدیق ہو جائے کہ اب میرا جو ہے میری قربانی ہو گئی ہے، تو پھر وہ سر مڑوائے۔ تو 3 کام ہو گئے نا۔ پہلا کام کیا تھا اس نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ قربانی کر لی۔ اب قربانی وہاں میرے خیال میں ایسی نہیں ہوتی خود جا کر وہاں ذبح کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بتا دیا جاتا ہے کہ قربانی جو آپ نے وہ کیا تھا، آپ قربانی آپ کی اس وقت ہوگی، پھر بتا دیا آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب ہو گئی، تصدیق ہو گئی، تو اس کے بعد جا کر سر مڑوا لیں۔ سر مڑوانا سنت ہے، اور ایک پروے کے مطابق اگر بالوں کو کٹوا دے تب بھی جائز ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں یار دیکھو کیسا حاجی ہے، کیسا عمرہ کرنے والا ہے۔ بھئی جس میں شریعت میں آسانی ہے تو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی نے سنت کے مطابق زلفیں رکھی ہیں اور بال نہیں کٹواتا ہے، وہ اپنا اس طرح نہیں پھراتا ہے، تو شریعت نے تو آسانی رکھی ہے، اس نے پروے کے مطابق بال کٹا دیے۔ لہٰذا کسی پر طعن و تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت میں کسی چیز کی آسانی ہے تو اس کو مانا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ سر کو، یہ افضل ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے، 1 حج کیا۔ تو عمرے اور حج کے موقع پر آپ نے کبھی بھی بالوں کو ایک پروے کے مطابق کٹوایا نہیں، بلکہ جب بھی آپ نے حلق کرایا تو مکمل حلق ہی کرایا، پورا سر اس طرح سے مڑوا دیا۔ لہٰذا حضور کی سنت یہ ہے، لیکن شریعت میں آسانی ہے کہ کر سکتے ہیں ایسا۔ تو لہٰذا 3 کام ہو گئے تیسرے دن، 3 کام تیسرے دن۔ پہلا کام کیا کنکریاں ماری بڑے شیطان کو، دوسرا کام کیا حاجی نے، حجاج نے، کہ ان کی قربانی انہوں نے کی، اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے حلق کرایا۔ حلق کرانے کے بعد اب وہ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ جو میں نے بتایا نا کہ اپنے بیگ کے اندر وہ سلے ہوئے کپڑے پہننے جو پہنتا ہے وہ، تو اب وہ احرام کو اتار دے گا اور وہ مکمل لباس پہن لے گا۔ 10واں دن اب یہاں پر جو میں نے کہا کہ آپ کو طواف زیارت بتاتا ہوں، جو حج کا دوسرا فرض ہے، اور حج میں یہی 2 ہی فرض ہے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ تو طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ طواف زیارت کرے گا، اور یہ طواف زیارت جو ہے یہ طواف زیارت فرض ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن چند باتیں ہیں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ یہ فرض ہے، اب حاجی کو آسانی ہے کہ وہ کیا کرے۔ صاف ظاہر ہے کہ اب اس نے جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو 3 کام کیے تھے، تیسرا دن تھا 3 کام کیے تھے۔ اب یہ کام کرنے کے بعد اسی دن بھی وہ مغرب عشاء میں جا کر طواف زیارت کر سکتا ہے۔
اگر آسانی ہے تو اگر اس نے 10 ذی الحجہ کو نہیں جا سکتا تو 11 ذی الحجہ وہ چوتھا دن ہے حج کا، اور کام صرف ایک ہے 11 ذی الحجہ کو حاجی کے لیے ایک کام ہے صرف، اور اس دن وہ طواف کر کے آئے، طواف زیارہ۔ وہ ایک کام کیا ہے؟ بس مینا سے اس نے جمروں کے پاس جا کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، ایک کام 11 ذی الحجہ کو، اور 12 ذی الحجہ 5واں دن کام وہی ایک، اور وہ کیا؟ شیطان کو، تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اب وہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے نہیں جا سکا، 10 کو جائے 11 کو جائے تو وہ اپنا سامان اسی مینا کے اندر اپنے خیمے میں ہی چھوڑ کر جائے، اور وہاں جا کر طواف کر کے واپس آ جائے۔ عام لباس کے اندر ہے، احرام نہیں ہے، طواف زیارت فرض ہے۔ اور اگر وہ 10 کو نہیں جا سکا 12 کو جائے، 12 کو وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں چلا جائے، اور 12ویں جو 12 ذی الحجہ ہے وہ آخری دن ہے طواف زیارت کا۔ اگر 11 کو ٹائم نہیں ملا تو 12 کو چلا جائے، اور ویسے بھی 12 کے دن جو ہے وہ مینا سے اپنی بلڈنگ کے اندر وہ آئے گا، اور ان کے مکمل حج ہو جائے گا، حج ان کو مبارک ہو جائے گا۔ ہمارے جتنے مسلمان مومن بھائی پورے عالم اسلام سے حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم جو تڑپ رکھتے ہیں تمام احباب اور پوری امت مسلمہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج کے اسباب مہیا فرمائے۔ اور ہمارے جو دوست نمازی گئے ہوئے ہیں، بالخصوص جو آج کچھ ساتھی جا رہے ہیں، کو پہلے چلے گئے، سلیم ملک بھائی دیگر، تو ان کے جو فیملی کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔